قرۃ العیون کے اندر نقل کردہ ایک حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 افراد، 10 قسم کے انسان ایسے ہوں گے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان پر غضبناک ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے 10 افراد ایسے ہوں گے کہ بروز قیامت پاک پروردگار عالم ان پر غضبناک ہوگا، اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کا کھوکھلا ہوں گے، اور پھر انہیں جہنم کی طرف لے جانے کا حکم صادر فرمایا جائے گا۔ پاک پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں جاؤ اور اس بندے کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اللہ کے فرشتے اس گنہگار کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ 10 قسم کے جو افراد ہیں جن کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 افراد ایسے ہوں گے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوگا قیامت کے دن، اور انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم صادر فرمایا جائے گا۔ تو وہ 10 افراد یہ ہیں، ملاحظہ فرمائیں، رب کے خوف سے ڈریں۔ وہ 10 افراد یہ ہیں کہ بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، چغل خور، زکوٰۃ نہ دینے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، سود کھانے والا، سود خور، سود کھانے والا، ظلم لوگوں پر کرنے والا، اور بے نمازی۔ لیکن یاد رکھنا، بے نمازی پر دگنا عذاب ہوگا، ڈبل عذاب ہوگا، اور بے نمازی قیامت کے روز اس حالت میں لایا جائے گا، اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر بندھے ہوئے ہوں گے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے، فرشتے اسے مار رہے ہوں گے، اور جنت کہے گی جا جا، دور ہو جا، میرے پاس سے چلا جا، نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے ہوں۔ اور جہنم اسے دیکھ کر خوش ہوگا، دوزخ اسے دیکھ کر خوش ہوگا اور کہے گا کہ آجا آجا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور خدا کی قسم یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا، اور اس وقت اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور وہ تیز رفتار تیر کی مانند اس کے اندر داخل ہو جائے گا، اور اللہ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیں گے، اس پر ضربیں لگانا شروع کر دیں گے، اور وہ اس طبقے میں ہوگا کہ جس میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہارون، یہ قارون اور حامان اور فرعون، چونکہ یہ کفار ہے، یہ کفار تھے، فرعون، حامان، قارون یہ کفار تھے، اس لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ بالآخر مسلمان جہنم سے نکال کر
دوزخ سے نکال کر پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا، جہنم کا عذاب کوئی آسان نہیں ہوگا، اس کا ایک لمحہ بھی بڑا کٹھن ہوگا، اس کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہو پائے گا۔ ملاحظہ فرمائے کہ آج اگر کسی انسان کے جسم کو کاٹ دیا جائے، اس پر نمک مرچ چھڑک دی جائے تو کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو گولی مار دی جائے کتنا تڑپتا ہے، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں کتنا بے قرار ہو جاتا ہے، کسی کے زخموں پر نمک مرچ ڈال دی جائے کتنا بے قرار و بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستو، یہ ساری دنیا کی تکلیفیں، یہ ساری دنیا کی پریشانیاں، یہ ساری دنیا کی مصیبتیں ایک طرف اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ایک طرف۔ جس انسان کو یہ دنیا کی ساری تکلیفیں ہوں اور ایک طرف جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہو، تو یہ ساری دنیا کی تکلیفیں بھی اس جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا، جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اللہ اکبر! آگ کی جوتیاں اس کو پہنائی جائیں گی، جس پر جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا کہ جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، اور وہ سوچے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہی گرفتار ہوں، حالانکہ اس پہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت اسے ارشاد فرمائے گا، کس سے؟ کہ جس پر جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، جسے آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ عذاب ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ پھر رب اسے ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا یہ ساری زمین تیرے نام کر دی جائے، یہ ساری دولت تیرے نام کر دی جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو اس کا فدیہ کر دے گا، ساری کو فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ انسان کہے گا، وہ گناہگار کہے گا جو عذاب میں گرفتار ہے، جو آگ کی جوتیاں پہنے ہوئے ہے، وہ کہے گا، اے پاک پروردگار عالم، اے مالک و مولا، یہ ساری دولت، یہ ساری مال و دولت جو ہے میں عذاب کے بدلے اس کو فدیہ دے دوں گا۔ اے پاک پروردگار عالم، اس عذاب سے بچنے کے لیے ساری دولت کو فدیہ کر دوں گا، ساری دولت کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ لیکن رب فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں اس سے بھی ہلکا کے کام کا حکم فرمایا تھا، اس سے بھی ہلکے کام کے لیے کہا تھا کہ شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، لیکن تو نہیں مانا، تو نے میری نافرمانیاں کی ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، رب کی فرما برداری کرو، جس چیز کے لیے رب نے حکم فرمایا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو